ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈروں کے لیے، جنہیں آپ اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں، کیا کام مختص کیا آپ نے سوائے ناچ گانے کے؟ تو یہ کام ہم نے تو نہیں دیا ان کو. پھر انہوں نے کوئی درخواست دے کے خود لیا کہ جی یہ ناچ گانے کا کام ہمیں کس دینے بندے نے ان کے سر پہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ان سے کام کروا رہے ہیں؟ آپ نے خوشی سے لگتا کر رہے ہے ہیں؟ نہیں راجا صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ خوشی سے کر رہے ہیں. اچھا. آپ کے پی کے کی رپورٹس پڑھیں، میرا خیال ہے 13 ہے کہ 14 خواجہ سرا ایسے ہیں جنہیں گولیاں مار دی گئی ہیں صرف اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ بیٹھو گی، میری فنکشن میں جاؤ گی، یہ کرو گی، یہ نہیں کرو گی. آپ کہتے ہیں کہ بائی برتھ ہی ایسے ہیں؟ بائی برتھ ایسے ہیں ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ بائی برتھ ایسے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کبھی لائف میں اس کو ایک کمرے سے باہر نہ نکالیں، اس کو کوئی اسکرین نہ دکھائیں، انٹرنیٹ وغیرہ کوئی موبائل فون نہ دکھائیں، نہ اس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا چیز دیکھ کے جو ہے نا شہوت آتی ہے کیا نہیں آتی، تو اس کو جب ان چیزوں کا معلوم ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ یہ کہاں سے بائی برتھ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر بائی برتھ ہوتا تو اس کے اندر آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتا نا. وہ علاقے جہاں پر فیمیل کا ایکسس آسان نہیں ہے لوگوں کو، اچھا، وہاں پر جہاں پر آسانی سے آپ کو فیمیل دستیاب نہیں ہوتی، کہ لوگوں کا ٹرینڈ وہاں پر اس طرف ہے، یا وہ لوگ جو بہت ایڈونچرس سمجھتے ہیں خود کو، یار چلو کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتے قوم ہیں. لوط کی بات کریں، وہاں تو خواتین ان کو مہیا تھی، پھر بھی وہ مرد کی طرف ایٹریکٹ کیوں تھے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے، آپ دیکھیں پہلے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھائیں. اگر میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے چلوں تو عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہ کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی. اس کو بڑا گریس کو اگر آپ دیکھیں گے جو دنیا کی بڑی سب سے پرانی ثقافتوں میں سے ایک ہے، وہاں پر اس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا تھا، اور اکثر جو ہے وہ نوجوان ادھیڑ عمر کے آدمیوں سے یہ تعلق رکھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو بوڑھا ہو رہا ہے یہ اپنا ہنر علم اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، اور اس کو بڑی ایک فخر اور پرائڈ کی بات سمجھی جاتی تھی. اچھا، پھر اسپرم کے ذریعے ٹرانسفر کر رہا ہے. جی 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 جی. اب وہ معاشرے سے وہ سمجھتے، دیکھیے اب معاشرے ہے نا. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے پاکستان میں، تو خیر ٹیلی کاسٹنگ ہو رہا ہے، وہ برزخ. اس پہ کتنا تباہی کی انہوں نے. اچھا، انہوں نے جس معاشروں کے لیے وہ بنایا یا جن لوگوں کے لیے بنایا ہے، میں اس کے وہ ڈائریکٹر کا اور پروڈیوسر کا ایک لاگ پڑھ رہا تھا کہ بھائی ہم نے معاشرے کے ڈپرائیو طبقے، وہ طبقے جو یہ سوچ اور یہ فیلنگز رکھتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی ریپرزنٹیشن دی ہے کہ دیکھیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ انہیں ساتھ لے کر چلیں اور مطلب ان کو ایکسیپٹ کریں. تو اگر ایک نظریے سے دیکھیں تو آپ کے اور میرے نظریے سے وہ بہت غلط ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو ایسی بندہ نہا رہا ہے واش روم میں، بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا نظریہ ذرا ڈسکرائب کریں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں راجا صاحب، کریں نا ڈاکٹر صاحب پلیز کریں. برزخ میں یہ سین فلمایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب واٹ از LGBT؟ اچھا، یہ 4 الفاظ کا مخفف ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ جیسے بہت سے نوجوانوں کا بڑا یہ انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. سو LGBT ٹوٹل 4 الفاظ ہیں، ان میں L فار لیسبین، G فار گے، B فار بائی سیکشول اینڈ T فار ٹرانسجینڈر. یعنی معاشرے کے وہ حصے جنہیں ہمارا معاشرہ نارمل نہیں مانتا ان ٹرمز آف سیکشولیٹی، وہ ان کو سیکس کے معاملے میں نامناسب سمجھتا ہے، غیر متوازن سمجھتا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی ہے. نہیں تو بنانے کا مقصد کیا ہے تنظیم؟ اچھا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی معاشرے کا ایک نارمل حصہ ٹریٹ کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ بھائی ان کو قدرت نے بنایا، اور ان کو اپنی فیلنگز اور اپنی خواہشات ایکسپریس کرنے کا اور ان کو حاصل کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے. جیسے عام جیسے جنہیں ہم اسٹریٹ کہتے ہیں، انہیں کی الفاظ یا ٹرمینالوجی میں اسٹریٹ لوگوں کی طرح ان کے پاس بھی پورا رائٹ ہے، یہ جو چاہیں جیسے چاہے کر لیں. مسلمان ہیں، ایز اے مسلم تو یہ بات کہیں سے ہضم ہی نہیں ہوتی نا کہ ایک غیر فطری چیز کو ہم دو بولیں کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو. ارے بابا آپ کو تو دل کرتا ہے، آپ تو بائی برتھ ایسے ہو، آپ تو کرو. ڈاکٹر صاحب واٹ از LGBT؟ اچھا، یہ 4 الفاظ کا مخفف ہے ہمارے معاشرے میں، اور آپ جیسے بہت سے نوجوانوں کا بڑا یہ انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. سو LGBT ٹوٹل 4 الفاظ ہیں، ان میں L فار لیسبین، G فار گے، B فار بائی سیکشول اینڈ T فار ٹرانسجینڈر. یعنی معاشرے کے وہ حصے جنہیں ہمارا معاشرہ نارمل نہیں مانتا ان ٹرمز آف سیکشولیٹی، وہ ان کو سیکس کے معاملے میں نامناسب سمجھتا ہے، غیر متوازن سمجھتا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی ہے. نہیں تو بنانے کا مقصد کیا ہے تنظیم؟ اچھا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی معاشرے کا ایک نارمل حصہ ٹریٹ کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ بھائی ان کو قدرت نے بنایا، اور ان کو اپنی فیلنگز اور اپنی خواہشات ایکسپریس کرنے کا اور ان کو حاصل کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے. جیسے عام جیسے جنہیں ہم اسٹریٹ کہتے ہیں، انہیں کی الفاظ یا ٹرمینالوجی میں اسٹریٹ لوگوں کی طرح ان کے پاس بھی پورا رائٹ ہے، یہ جو چاہیں جیسے چاہے کر لیں. کیا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے رائے صاحب؟ نہیں چاہتے کیا ہیں یہ؟ چاہتے کیونکہ ہمارے معاشرے سے میری مراد ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشروں میں ان لوگوں کو نارمل نہیں سمجھا جاتا. اچھا، ان لوگوں کو بیمار سمجھا جاتا ہے، ذہنی خلفشار کا مالک سمجھا جاتا ہے، کسی ذہنی تناؤ کا وہ سمجھا جاتا ہے، یا اس کو ایک بری لت سمجھا جاتا ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں قدرت نے ایسا بنایا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور.
یہ ان کے پاس ایک دعویٰ ہے، یہ کہتے ہیں ہر آدمی کسی آدمی کی طرف اٹریکٹ کیوں نہیں ہوتا، ہر عورت کسی عورت کی طرف اٹریکٹ کیوں نہیں ہوتی. بھائی ہمارے اندر کچھ ایسے انزائمز ہیں، ہمارے اندر کچھ ایسے کیمیکل ہیں، وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ کیمیکل گڑبڑ اچھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بائی برتھ یہ ایسے ہیں. بائی برتھ ایسے ہیں، ڈیفینیٹلی اچھا بائی ڈاکٹر برتھ. صاحب 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ بائی برتھ ایسے ہیں. ہوں فار ایگزامپل کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کبھی لائف میں اس کو ایک کمرے سے باہر نہ نکالیں، اس کو کوئی اسکرین نہ دکھائیں، انٹرنیٹ وغیرہ کوئی موبائل فون نہ دکھائیں، نہ اس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کیا چیز دیکھ کے جو ہے نا شہوت آتی ہے کیا نہیں آتی، تو اس کو جب ان چیزوں کا معلوم ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ یہ کہاں سے بائی برتھ اچھا ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر بائی برتھ ہوتا تو اس کے اندر آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتا نا. سائنس کا ہر چیز کو ناپنے کا اپنا ایک معیار ہے. اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کا اس طرح کا بیہیویئر، سیکشول بیہیویئر جو ہے وہ 3 چیزوں کے مرہون منت ہوتا ہے. سب سے پہلے جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جینیٹکس کے ذریعے، پھر ہارمونل چینجز کے ذریعے، تھرڈلی انوائرمنٹ کے ذریعے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایسے کون سے معاشرے ہیں، کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اس قسم کا گیزم کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یو نیم سم آف دیم، آپ کسی کے نام لیں، کون سی جگہ لگتی ہے آپ کو کہ پاکستان میں ایسے کون سی جگہ ہے، یا انڈیا میں ایسا کون سی اسٹیٹ ہے جہاں ہم پر کسی یہ چیز پروان مخصوص چڑھ رہی ہے. خاص جگہ کو اس کو جو ہے نا ہم اس کا نام تو نہیں لیں گے، بٹ یہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے گیگزم. ٹھیک. جس کو ہمارے یہاں پہ ایک اور یوٹیوب پہ چینل رفتار، اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں نے آپ کو لنک بھی بھیجا تھا، وہ لونڈے بازی سم تھنگ کوئی بچہ بازی کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. وہ کوئٹہ بلوچستان کو اسپیسیفکلی انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا، کیا ہوا تھا. بلوچستان کے اندر ایک تو جگہ. یہ لازمی نہیں کہ وہیں ہوگا، یہ سب جگہ ہے. ٹھیک. اچھا میرے حساب سے میں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی، تو یہ کون سے وہ علاقے جہاں پر فیمیل کا ایکسیس آسان نہیں ہے لوگوں کو، اچھا وہاں پر جہاں پر آسانی سے آپ کو فیمیل دستیاب نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا ٹرینڈ وہاں پر اس طرف ہے. یا وہ لوگ جو بہت ایڈونچرس سمجھتے ہیں خود کو، یار چلو کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑتے قوم ہیں. لوط کی بات کریں، وہاں تو خواتین ان کو مہیا تھی، پھر بھی وہ مرد کی طرف ایٹریکٹ کیوں تھے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ سائنس یہ کہتی ہے، آپ دیکھیں پہلے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھا ہے. اگر ایک آدمی ٹرانسجینڈر تھا، یا وہ گے تھا، یا اس کی ماں لیسبین تھی، 4-5 نسلوں سے چل رہی تھی، تو اس کی جین میں وہ چیز شامل ہو گئی کہ اسے اس طرح کی چیزیں اٹریکٹ کریں گی. اب جینیات کے ذریعے جو چیز ٹرانسفر ہوئی اسے تو آپ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ جین جو ہوتی ہے وہ سب سے مطلب بیسک کمپوننٹ آف سیل ہوتا ہے. اس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے، وہ بیسک آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ علم، وہ تجربات جن سے اس کے والدین یا وہ کہتے ہیں نا پشتیں گزری ہوتی ہیں، وہ اس تک ٹرانسفیوز ہوتا ہے، اس تک ٹرانسفارم ہوتا ہے. جینیٹکس ہوتے ہیں. جینیٹکس وہ اس میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ جینیٹکس تبدیل بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ہی اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. جین جو ہوتی ہے، جین کلوننگ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آج کل سائنس اس پہ کام کر رہی ہے، تو جین کلوننگ ہوتی ہے. دوسرا ہارمونل ڈس آرڈر کی یا آرڈر کی بات کر رہے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بائی سیکشول ہوتے ہیں، جو ٹرانس ہوتے ہیں، جو گے ہوتے ہیں، جو لیسبین ہوتے ہیں، ان کی جب یہ اپنے رحم مادر میں ہوتے ہیں، مطلب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کی ماں سٹریس میں، پریشانی میں، میگنیشیم میں، کیلشیم میں کوئی ایسا انزائم ہوتا ہے جو کم کر دیتی ہے یا زیادہ کر دیتی ہے، یا کوئی چیز ایسی استعمال کر لیتی ہے جس سے اس کا ہارمونل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. وہیں سے ان کے اندر، کیونکہ وہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ماں سے ہی اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہیں سے ان کے ذہن میں، ان کی جین میں، ان کے ہارمونز میں وہ چینجز آنے لگتے ہیں. اور یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ دنیا میں میجورٹی سے مختلف ہوتے ہیں. ان کی فیلنگز، اٹریکشن، ان کو مزہ ہی نہیں آتا. عام لوگوں کو اگر ٹرپ پہ جانے سے مزہ آتا ہے تو ان کو نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سیر و تفریح پہ جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جب اکیلے بیٹھ جائیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ مزاج، ان کا مزاج نارمل دنیا سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ان کی رائٹس کی موومنٹ بھی یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں لے کے چلوں تو عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہ کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی. اس کو بڑا گریس کو اگر آپ دیکھیں گے جو دنیا کی بڑی سب سے پرانی ثقافتوں میں سے ایک ہے، وہاں پر اس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا تھا، اور اکثر جو ہے وہ نوجوان ادھیڑ عمر کے آدمیوں سے یہ تعلق رکھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو بوڑھا ہو رہا ہے یہ اپنا ہنر، علم اس کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، اور اس کو بڑی ایک فخر اور پرائڈ کی بات سمجھی جاتی تھی. اچھا پھر اس فن کے ذریعے ٹرانسفر کر رہا ہے. جی 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 جی. اب وہ معاشرے سے وہ سمجھتے، دیکھیے اب معاشرے ہیں نا، بہت سے معاشرے ایسے ہیں جہاں سرکمسیشن کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، خطرے کو وہ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا. اب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری سنت ہے، ہم کریں گے.
ہمیں تو ورثے میں یہ چیز ملی ہے اور ہمیں اسلام اس کا حکم دیتا ہے. بالکل. بٹ لیکن وہ دنیا بیٹھ کے کہتی ہے کہ نہیں یار یہ تم کیا کر رہے ہو, چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادتی کر. تو ہر معاشرے کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں. اس معاشرے میں یہ بڑا ایک معتبر کام سمجھا جاتا تھا, اور ابن سینا نے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں تو یہ بس ایک عمل ہے, اس کو آپ نے اپنے اوپر طاری نہیں کرنا, بس ایک کام ہے جو ہو گیا. تو اس لیے پھر جب کرسچینٹی آئی, یعنی جب مسیحی مذہب پروان چڑھا, تو اس نے اس کی کنڈمنیشن شروع کی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بری چیز ہے, اور کرسچن بکس کے اندر, بائبل کے اندر بھی اس چیز کو کنڈیم کیا گیا. اس کے بعد سے چرچ نے اس پہ پابندی لگائی, پرسیکیوٹ کیا, ان لوگوں پہ ظلم ڈھائے. تو ان لوگوں نے اندر ہی اندر اپنی ایک موومنٹ بنانا شروع کی کہ نہیں بھائی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہے تو ہم ٹھیک سوچتے ہیں, ہمیں تو اللہ نے ایسا بنایا, قدرت نے ایسا بنایا, تو ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہم ویسے ہی رہیں گے. انہوں نے پھر مل کے موومنٹ شروع کی جو 19ویں صدی سے پھر بڑے زور میں چلی. پھر بہت سے ممالک جو اپنے آپ کو خود ساختہ طور پر ترقی یافتہ کہتے ہیں, انہوں نے ان کی موومنٹ کو اجازت دی, گے میرجز کی اجازت دی, لیسبین میرجز کی اجازت دی, اور ان کی ایک تنظیم افق پر لہرانے لگی جو LGBT کہلانے لگی. پھر انہوں نے اپنا جھنڈا بنایا. آپ ان کے جھنڈے کی کمپوزیشن دیکھ لیں, ریمبو کلرز دیے ہوئے ہیں, ہاں مختلف کلرز ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں قوس و قزح کے رنگ ہیں ہم اس کائنات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہیں, آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں. ہمارے جیسے معاشرے یا ہم جیسے لوگ اس چیز کو اوفینڈ کرتے ہیں, اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں, سوری, ہم اس کو برا مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ جان بوجھ کے ایسی خواہشات رکھتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں رائے صاحب, دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ میری کیوں بات سنیں. کسی نوجوان یا ادھیڑ عمر کے آدمی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے؟ کیونکہ ایسی فیلنگس نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ لا سکتے ہیں نا اپنے اندر. آپ آپ کا جو دعویٰ ہے, تو آپ غلط کا ہے جو نا. کوشچن ہے, آپ کا جو کوشچن ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب بات دیکھو, آپ کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بائی برتھ ایسے ہیں. میں نے سوال پیچھے کیا آپ سے, کسی شخص کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر ایک روم میں آپ ساری زندگی کے لیے ڈال دو, اس کو کیا پتا میں جو ہے نا شہوت کیا چیز ہوتی ہے, مجھے کس کو دیکھنا ہے, مرد کو دیکھ کے اٹریکشن اس کی طرف جاؤں گا, لڑکی کی طرف جاؤں گا. اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے, نہیں بتائیں گے, اس کو نہیں پتہ لگے گا. تو یہ بائی برتھ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ راجہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ جو ہے نا وہ نہیں میری بات, اس دنیا میں موجود لوگوں کی باتیں نہیں کر رہے. یہ کیا بات آپ کر ایک رہے ہیں بات بتائیں, ایک جانور کو آپ سیکس کرنا سکھاتے ہیں؟ آپ اس کو شہوت کا بتاتے ہیں؟ نہیں, دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہوگا, جنگل میں رہتا ہے تو. نہیں, جنگل میں تو انسان نہیں ہے نا, نہ ہی LGBT گھوم رہے ہیں. جنگل میں تو جانور ہی ہیں. جانوروں کو یہ کام کس نے سکھایا؟ یہ ایک فطری عمل ہے. اٹریکٹ ہونا اپنے پارٹنر کی طرف یا اس کے لیے فیلنگز رکھنا, وہ جانوروں میں بھی ہیں. میری بات سنیں, آپ ان کے حقوق کی بات کریں, بالکل ٹھیک ہے, آپ رائٹ بنتے ہیں آپ کا, کریں. نہیں میں نہیں کر رہا, میں ان کی پوزیشن ایکسپلین کر رہا ہوں راجہ صاحب, کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. آپ اس سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر ہم انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ جی یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. ارے بابا نہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے پاکستان میں, تو خیر ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا, وہ برزخ, اس پہ کتنا تباہی کی ہے انہوں نے. اچھا, انہوں نے جس معاشروں کے لیے وہ بنایا یا جن لوگوں کے لیے بنایا ہے, میں اس کے وہ ڈائریکٹر کا اور پروڈیوسر کا ایک لاگ پڑھ رہا تھا کہ بھائی ہم نے معاشرے کے ڈپرائیو طبقے, وہ طبقے جو یہ سوچ اور یہ فیلنگز رکھتے ہیں, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی ریپرزنٹیشن دی ہے کہ دیکھیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ انہیں ساتھ لے کر چلیں اور مطلب ان کو ایکسیپٹ کریں. تو اگر ایک نظریے سے دیکھیں تو آپ کے اور میرے نظریے سے وہ بہت غلط ہوں گے, لیکن وہ لوگ جو ایسی فیلنگ رہا ہے واش روم میں, بچہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا نظریہ ذرا ڈسکرائب کریں آپ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں راجہ صاحب, کریں نا ڈاکٹر صاحب پلیز کریں. برزخ میں یہ سین فلمایا گیا ہے. نہیں میں نے کب کہا کہ وہاں پر ہر فلمایا گیا سین درست ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنا موقف دے رہے ہیں اپنی ڈاکومنٹری کے حساب سے. اچھا آپ کبھی اس چیز کو دیکھ لیجئے, ہر وہ چیز جسے آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں عیاں ہو جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے. ہمارا معاشرہ بھی ایک ڈینائل میں ہے کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں, یہ تو ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, بڑھ رہی ہے. سب جگہ پھیل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے رائے صاحب, کیوں؟ ایز اے مسلم نیشن ہمارے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا تو چاہیے. بڑے پازیٹیو لوگ ہونے چاہیے. تو کیوں ایسا ہے کہ ہمارا پازیٹیو, حالانکہ پازیٹیو پول بیسک سائنس کا ایک رول ہے کہ نیگیٹو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, پازیٹیو ریپیل کریں گے, پازیٹیو نیگیٹو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے. تو پھر کیوں ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھیں, ابھی میری بات سنیں, دیکھیں جتنے آپ نے بھی ذاکر نائک نہیں بننا, ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب دیں آپ. میری بات سنیں, دیکھیں ابھی آپ کہتے ہو کہ آپ نے پیچھے مجھے سوال جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کو حقوق نہیں دیے ہیں, ان کو صدیوں سے اب تک جو ہے نا ان کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا اختیار نہیں دیا گیا. اپنی مرضی کے اندر لازمی کہ آپ لڑکے ہوتے ہوئے آپ نے لڑکے سے ہی لگوانا ہے. نہیں دیکھیں, ایسا کب کہا ہے انہوں نے کہ ہمیں یہ کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دو لوگ میوچلی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں یار ہم اس ٹائپ کے لوگ ہیں,
تو یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ کہ ان کو منع رائٹ ہے. دے دیں. ارے باپا دیکھیں ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے نہیں بھی رہتے ہوئے بٹ ہم مسلمان ہیں ایز اے مسلم, تو یہ بات کہیں سے ہضم ہی نہیں ہوتی ہے نا کہ ایک غیر فطری چیز کو ہم دو بولیں کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو. ارے بابا آپ کو تو دل کرتا ہے, آپ تو بائی برتھ ایسے ہو, آپ تو کرو. مطلب ایک شخص نہیں کو آپ میں اس بولو کہ بھائی کو دیوار میں سوراخ ہے, ادھر جو ہے نا وہ شروع ہو جائے, تو کیا خلیفہ ہوگا؟ مامون الرشید کے بیٹے تھے, بتائیں. میں ان کا نام بھول گیا. تو صحیح ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. وہ دربار میں آتے تھے اور اس دور میں عباسیوں میں یہ مطلب ان کے دور میں بالکل یہ برا نہیں مانا جاتا تھا. اور وہ عباسی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا, یہ آپ مجھے 100 ہجری کی بات کی کہانی سنا رہے ہیں, جی 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 ٹھیک ہے, اور ابھی 1442 ہجری چل رہا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو اتنی گیا, پرانی مطلب ہے, میں بتا آپ رہا کیا ہوں کہ بولتے ہو کہ اتنی, یہ ہم جس پرستی کوئی عام تھا کیا؟ میں بتا رہا کنڈیم ہوں کیا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ. نہیں نہیں. دیکھو ٹھیک ہے اچھا آپ اگر آپ اب خلیفہ مامون الرشید اور ان کے بیٹے کو چیلنج کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, لیکن میں وہ بیان بتا کریں, رہا ہوں جو تاریخ میں لکھا ہے. بیان بتائیں. تو وہ خوبصورت اور خوبرو لڑکوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا جو وہ تھے نا دربار کے لوگ تھے, ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت اس کار خیر کی بات جو ہے نا وہ امور مملکت پہ بھی دھیان دیں. بادشاہ سلامت سے مراد شہزادہ جو تھا وہ امور مملکت پہ بھی دھیان دیں اور اس کو بھی چلانے میں کوشش کریں. پھر اس کی والدہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بالکل اس طرف ہی لگ گیا, تو انہوں نے پھر خواتین کو لڑکوں کے کپڑے پہنا کے ان کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ان کی طرف راغب ہوں اچھا, اور وہ اس طرف جائیں اور کچھ ایٹ لیسٹ لائف میں بیلنس لے کر آئیں اور اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کا سوچیں. تو ایک دور ایسا بھی گزرا. دیکھیں کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے کہ میں میل ہوں, میں فیمیل ہوں, میں ٹرانس ہوں, یہ تو ابھی 19ویں صدی اور 18ویں صدی کی پیداوار ایسے ہے ہی نا. اس سے پہلے تو جنسیات کا کوئی الگ سے انسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو اس ٹائم ایک کانسیپٹ تھا کہ ہاں بھائی میں مرد ہوں, مجھے مرد کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ عورت ہے اسے عورت کے ساتھ ہونا چاہیے, جو وقت کے ساتھ ختم ہوتا گیا. لیکن وہ لوگ جو اس چیز میں پھر انڈلج ہو گئے, اس کو اپنی عادت بنا لی, اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا, ان لوگوں کے لیے تب مشکلات پیدا ہوئی جب جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان عیسائیت کا کیا اور کہا کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پابندی اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ غلط اور قبیح کام ہے. مطلب یہ آپ اگر ویسے بھی سوچیں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ تب سے چیختے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی ان کا جسم ان کی مرضی. ڈاکٹر صاحب گے تو سمجھ گیا آپ نے, ہمیں گے کو بڑا مزے سے آپ نے جو ہے نا ڈسکرائب کیا ہے. چلیں اچھا ہو گیا ٹھیک ہے, رائے صاحب, آپ کو LGBT جو مزہ کی کمیونٹی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, لیسبین. اب لڑکی آپس میں مطلب یہ کون سا تک بنتی ہے؟ آپ ایک کہتے ہو ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یار میں گے ہوں, مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں. ایک خاتون پیدا ہو رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ یار میں مطلب ایک نام دے دی, ایک ٹرم دے دی گئی لیسبین, اس کو خواتین کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. تو وہ چلو دو مان لیا, دو جوڑے آپ نے بنا بھی دیے, خواتین فیمیل دین پھر آگے راجہ صاحب آپ آگے کیا چاہتے ہیں؟ ان کی نسل تو آگے نہیں چل سکتی, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس معاشرے کے پریشر میں آگے شادیاں کر دیں, اور جب وہ شادیاں کرتے یعنی کہ ہیں آپ سمجھتے ہو کہ سیکس بہت بڑا ایشو ہے, پرابلم ہے, مسئلہ حل کرو ان کا. ایک بیسک نیسیسٹی تو ہے نا, ایک بیسک نیڈ تو ہے نا, جیسے کسی کا کھانا کھانا ہے, جم جانا ہے, آفس جانا ہے, تو ایک نیڈ تو ہے نا راجہ صاحب, اس کو تو آپ ڈینائل موڈ میں نہیں لے اور کے جا یہ سکتے. اس جو گروپ میں کمیونٹی کے اندر بایو سیکشل کو خامخواہ گھسا دیا, بولا دونوں کی لیں گے, کیوں؟ وہ دیکھیں راجہ صاحب, اب وہ ہمارے وہ پرزاجات ہیں معاشرے کے جو سولر پہ بھی چلتے ہیں اور ڈائریکٹ کرنٹ پہ بھی چلتے ہیں اور الٹرنیٹ کرنٹ پہ بھی چلتے ہیں. اب ان کا ایک مسئلہ ہے, انہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اپوزٹ پارٹنر کے ساتھ خوش ہیں, کبھی کبھی لگتا ہے کہ سیم پارٹنر کے ساتھ خوش ہیں, پنجاب تو پولیس اس لیے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل لیتے ہیں. پنجاب پولیس کے اندر ایک خواجہ سرا ہیں جو ابھی جاب کر رہے ہیں اور اچھی جاب کر رہے ہیں. میں آئی تھنک مجھے ان کا تو وہ جاب کریں, بڑی خوشی سے جاب کریں, ان کے آئے دن انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جہاں تک ان کے حقوق کی بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل رائٹ, اللہ نے ان کو پیدا کیا, بٹ ان کو آپ ان کے حقوق دو. جتنی بھی جابز آتی ہیں لیکن اپنی مرضی سے سیکس نہیں کرنے دینا, حقوق سارے دینے ہیں راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو ایک نیڈس ہے, جو معاشرے کی, جو دیکھیں ایک حاکم کا کام کیا ہوتا ہے, آپ کی ضروریات پوری کرنا, آپ کو جابس دے, پڑھائے, ٹھیک ہے, بٹ جو آگے آپ کہتے ہو کہ یار جن کی تارے شارٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو کہ ان کو بھی جو ہے نا لگے رہنا, تو یہ تو غلط بات ہے نا. جو چیز غیر فطری عمل ہے وہ بری بات ہے. ارے آپ اسے کیسے غیر فطری کہہ سکتے ہیں؟ غیر فطری ہوتا کیا رائے صاحب, ایکسپلین کریں. غیر جو فطری قدرت نے قانون کو ایسا فار ایگزامپل نہ بنایا اور آپ دنیا میں لا کر ایسا کر دو, یعنی کہ فار ایگزامپل کہ بھائی مذکر مونس ہوتا ہے نا, ادھر مذکر کیسے لگیں گے آپس میں, مونس کیسے لگیں گے ڈاکٹر صاحب آپس میں؟ آپ ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہمارے معاشرے کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے,
ہمیں تو معزز معاشرے کا بولا لفظ ہمارے استعمال معاشرے کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن راجا صاحب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ بالکل نیچرل ہے. یہ لوگ جو اپنا دعوے دار ہیں, میں خدا نہ خواستہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں, میں آپ کو ان کی سوچ اور فکر بتا رہا اچھا ہوں. دیکھیں آپ, وہ کہتے ہیں ہمیں خدا نے ایسا بنایا ہے. ٹھیک ہے رکیں, آپ نے کہا میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, یہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کیا آپ نے ابھی میرے ساتھ, تو اس سے جو بھی سنے گا نا وہ یہ بات نیچے ادھر لمبا سا لیٹ جائے گا آسا ہنستے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بات کی تھی. اب آگے بات کریں آپ. نہیں راجا صاحب, اس کی وجہ یہ ہے حقوق جہاں تک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, بس جہاں تک کہتے ہو کہ بھائی جن کی تاریخ شارٹ ہیں آپس میں لگے رہے تو یہ غلط ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں تو کس کے ساتھ لگے, وہ کیا کریں آپ بتائیں. ٹھیک ہے یار, آپ کو نہیں, آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے نا, کلمہ پڑھ لیا ہے نا, اسلام لے آئے ہو نا, مسلمان ہو گئے ہو نا, نوکر ہو نا آپ ابھی اس ٹائم, غلام ہو, بلکہ غلام ہو. غلام کا کام ہے کیا, اپنے آقا کا حکم ماننا. اللہ نے کہہ دیا بابا یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے, بس ختم. غلام کا کام ہوتا ہے سر جھکا کے بولنا یس سر. اچھا راجا صاحب, آپ کا ایک ماشاء اللہ, آپ مجھے لگتا ہے کہ ذاکر نائک صاحب کو کچھ ہوا تو ان کی سیٹ آپ لے لیں گے. کیوں؟ آپ بڑی خوبصورتی سے ایک معاشرتی بحث کو فوراً ایک مذہبی بحث میں لے آئے. یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا. آپ یار کیوں نہیں جوڑوں گا میں. اچھا آپ غصہ کر لیں, غصہ کرنے کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو راجا صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاشرہ اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم ابھی تک ایک معاشرے کے سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے مذہبی زبان میں پوچھیں گے کہ ایک مذہب کیا کہتا ہے ان کے بارے میں, تو مذہب ان کو کنڈیم کرتا ہے. معاشرہ اور مذہب دو, آپ نے کہا الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جتنے بھی فلسفی دان فلاسفر گزرے ہیں نا, یہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں گزرا جس نے یہ بیان کیا ہو. یہ ہمیشہ صلیبی اور جو مسلمان اور ان کے نہیں ہیں, ایجنٹ الومناتی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا پروپیگنڈا وہ بناتے ہیں کہ مذہب اور معاشرہ الگ الگ چیزیں ہیں, آپ نہیں کمبائن کریں. انگریز یہی تو کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں آپ کے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں اگر آپ نے آ کے دین کی بات کرو گے, نظام کی بات کرو گے تو بولا تو ہم منڈ دیں گے. نہیں دیکھیں, نظام تو ایک اندر چیز ہے, میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. معاشرے سے مراد وہ لوگ جو اس کا حصہ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے حضرت لال شہباز قلندر کی سٹوری تو سنی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے, مجھے نہیں معلوم. مطلب معلوم تاریخ کے مطابق, مطلب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ وہ کوٹھے کے پاس, طوائفوں کے کوٹھے کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, اور وہ آگے ان سے کمپلین بھی کرتے رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو شہباز قلندر صاحب نے کہا, جن کا اپنا نام عثمان مروندی ہے, مروند سے آئے تھے افغانستان سے, وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی میں آپ کو آپ کے کام میں خلل نہیں ڈال رہا, تنگ نہیں کر رہا. اور پھر اس کا آخر میں جہد اور آؤٹ کم کیا نکلا کہ ایک دن ان سب نے اس برے کام سے توبہ کر لی, اور سب توبہ طائب ہو کر اپنے اس برے کام سے دور ہو گئے. میری جو ریکویسٹ ہے میری آپ سے, کہ اگر آپ ان لوگوں کو نا پہلے سے ہی ریڈ فلیگ دکھا دیں گے کہ آپ نہیں آ سکتے, آپ ہم جیسے نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح نہیں ہیں, ہماری فیلنگز آپ کی طرح نہیں ہیں, آپ الگ لوگ ہیں, آپ الگ ہی سوچتے ہیں, تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اگر آپ ان کی ڈپرائیویشن یا ان کی محرومیاں دور کرنا چاہتے ہیں. محرومیاں بھی میں محرومیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ آپ انسان آپ ہی تو دور کر سکتے ہیں راجا صاحب. صاحب انسان نا کسی انسان کی 2-3 طرح کی مدد کر سکتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. ایک مالی مدد کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہمدردی اس کے ساتھ کر سکتا ہے, یا اس کو جو ہے نا فزیکل اس کی مدد کر سکتا ہے. تو آپ یہاں کس طرح کی مدد مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی کروں؟ اچھا راجا صاحب, آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. آپ کی نظر میں گرے ایریا نہیں ہوتا. ایموشنل مدد بھی کر سکتے ہیں ہم کسی, وہی نا ہمدردی بولا نا. نہیں ہمدردی تو آپ دیکھیں, ہمدردی کیا ہوتا ہے, اگر آپ اس کی بھی وہ کہیں گے نا بائفرکیشن کریں گے, ہم درد یعنی اس کا جو درد ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہ درد ہے. نہیں, آپ اس کو ایموشنل سٹریس سے نکالیں, اس کو یہ بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے کتنی سٹوریز ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لڑکی رات کو سوئی صبح اٹھ کے لڑکا بنی ہوئی تھی, کافی دیکھا, آپریشن کروا لیا. کافی. کیوں؟ اس کی ہارمونل گروتھ دوسری طرف جاری ہوتی ہے, ایٹ سرٹن ایج اس کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو لڑکا ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جن کی جو ہے نا کچھ ہارمونل ڈس آرڈر جن کا ہوتا ہے, وہ اپنا آپریٹ کرواتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. پر جو لوگ خوشی سے ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں, مطلب اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اب دیکھیں, یار نہیں یار میں سوٹیبل نہیں لگ رہا ہوں لڑکا, یار یہ سسٹم بناؤ, مطلب میں گے بننا چاہ رہا ہوں, یا نسبندی کرا لیتے ہیں اپنی, بہت سے ہوتے ہیں نا ایسے. اچھا دیکھیں, اب کون سے لوگ ایسے کریں گے؟ کیا کبھی کسی نارمل آدمی کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا؟ ارے آپ نہیں لگتا ہے پھر یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ریسرچ کی نہیں ہے؟ ڈھیر لگا پڑے, انبار لگے پڑے یورپ میں.
نہیں نہیں یورپ نہیں, ابھی ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیں راجا صاحب, ہم اپنے معاشرے سے نکلیں. اچھا, جب کوئی چیز نہیں ملے تو بولتے ہو اپنے معاشرے پہ آ جاؤ, جب چیزیں مل جاتی ہیں بولتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں سے اپنے 5 ایسے لوگ بتائیں جن کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے کام کرا لیا ہو, میں نہیں وہ جانتا نارمل ہو. میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. چلے کسی ایک کا بتا دیں. میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ متس اور سٹوریز پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو اپنا آپریٹ کرواتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جنس میں پیدا کیا ہوتا ہے اور کسی اپنے عمر کے حصے میں ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں تو یہ نہیں, ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اور ان کے ہارمونز, ان کی حرکات سکنات بھی ویسے ہی اس کے اپوزٹ, جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ سیکس کی طرح ہوتی ہیں, تو وہ جا کے آپریشن کرا لیتے ہیں کہ نہیں یار کیونکہ میں انٹرنلی ایسا ہوں تو مجھے ایکسٹرنلی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ادروائز لوگ میری مطلب آئیڈینٹی کو وہ اپنی جو انر آئیڈینٹی ہوتی ہے اسے ایکسپریس کرتے ہیں. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ ایک سائکیٹرک انجری کا شکار تو ہوتے ہیں. سوسائٹی اسے ایک سائکیٹرک انجری تو دے رہا ہوتا ہے, ایموشنل انجری تو دے رہا ہوتا ہے. اس سے نکلنے کے لیے اگر وہ اپنا آپریٹ کرا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میں ایسا ہی ہوں. دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈروں کے لیے, جنہیں آپ اردو میں خواجہ سرا کہتے ہیں, کیا کام مختص کیا آپ نے سوائے ناچ گانے کے؟ تو یہ کام ہم نے تو نہیں دیا ان کو. پھر انہوں نے کوئی درخواست دے کے خود لیا کہ جی یہ ناچ گانے کا کام ہمیں دے رہے ہیں, ہم یہ بندے نے کریں. ان کے سر پہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے ان سے کام کروا رہے ہیں. آپ نے خوشی لگتا سے ہے کر رہے ہیں. نہیں راجا صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ خوشی سے کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے پی کے کی رپورٹس پڑھیں, میرا خیال ہے 13 ہے کہ 14 خواجہ سرا ایسے ہیں جنہیں گولیاں مار دی گئی ہیں صرف اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ بیٹھو گی, میری فنکشن میں جاؤ گی, یہ کرو گی, یہ نہیں کرو گی. اور اس طرح کے بہت سے واقعات آج کل جو ہے نا ساؤتھ پنجاب سے رپورٹ ہو رہے ہیں, بلوچستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں. آئی تھنک بلوچستان کا تو نہیں, آئی ہیو پریڈکٹڈ رانگلی, میں اس کو غلط طرف وہ کر گیا ہوں, لیکن کے پی کے میں ساؤتھ پنجاب میں یہ کیسز بڑے عام ہو رہے ہیں گھریلو تشدد کا اور اس طرح کا. ہمارے سوسائٹی نے ان کو کام یہ دیا کہ یار اور کچھ تو تم کر نہیں سکتے تو تم ناچ گانا کرو اور ہماری انٹرٹینمنٹ کا باعث بنو. اور ایک اور بات, کیونکہ مطلب کچھ عرصہ پہلے, ماڈرن ایرا سے پہلے, یہ جو ناچنے والیاں گانے والیاں یہ مہنگی آیا کرتی تھیں, یہ زیادہ پیسے لیا کرتی تھیں. تو کسی عقل مند آدمی نے سوچا ہم خواجہ سرا کو نچا لیتے ہیں, اس کو تو آدمیوں سے اتنی اوفینڈ بھی نہیں ہوگا, یہ آدمیوں سے اتنا, اس کو نچا لیتے ہیں, پیسے بھی کم دینے پڑیں گے. اچھا, آپ مہک ملک کو شادی میں نچا کے تو دکھا دو میرے کو. آہستہ 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 پھر یہ کلاس بن گئی. ان کو بھی لگا کہ یار ہمیں معاشرہ اور کوئی کام تو کرنے نہیں دیتا. آپ دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, کل صبح آپ نکلیں اور آپ کے رکشے کا ڈرائیور وہ خواجہ سرا ہو, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو مزدوری کرنے دیں گے؟ کون نہیں کرنے دے گا؟ کیوں, کتنے خواجہ سرا ایسے ہیں جو فوڈ کا کام کرتے ہیں, یعنی کہ ریسٹورینٹ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. 100 200 500. یہ تو مجھے کاؤنٹنگ نہیں کی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات پوچھی تو میں نے آپ کو جواب دیا. دیکھیں یہ جب پیدا ہوتے ہیں نا, جب ان کو جب تھوڑے سے بڑے گروتھ ہوتی ہے, ان کی بڑے ہونے لگتے ہیں, تو آہستہ آہستہ فیملی کو پتہ لگ جاتا ہے یار یہ. اچھا میں آپ سے کچھ نا سمپل سوال کرتا ہوں, آپ کے ملک میں کتنے آرمی چیف خواجہ سرا گزرے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کتنے چیف جسٹسز گزرے ہیں؟ کوئی نہیں. کتنے وزرائے اعظم؟ نہیں. کتنے آئی جی پولیس؟ کوئی بھی نہیں. کتنے ڈی آئی جیز؟ کتنے ایس ایس پیز؟ نہیں. کتنے ڈی ایس پیز؟ نہیں. کتنے ڈاکٹرس؟ دیکھا نہیں ہے ڈاکٹرس کو. دیکھا نہیں. کتنے پروفیسر؟ ڈاکٹر معروف اوان کوئی کر کے نام ہے جو آج کل جو ہے نا بڑی ان کی وہ ڈاکٹر, ہاں 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 ہاں, جو پروفیشنلی اپنا کام ٹرانسجینڈر بتاتے ہوئے اچھے سے کیری آؤٹ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کیا کوئی بھی کے پی, پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, یہاں کے اندر خود کو اپنی ٹرانس والی آئیڈینٹی دکھا کر اپنی مرضی کا پروفیشن اپنا سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. کوئی سبزی بیچ سکتا ہو, آپ ہراسمنٹ کر کر کے مار دیں. یہاں تو آپ جو جنرل صحیح خاتون ہے, جو نارمل خاتون ہے, وہ اس کا گھر سے باہر نکلنا محال ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانس کو ہم نے تھوڑی کہا کہ ناچ نہیں, یہ بات تو آپ ہی لوگ جا کے بھر بھر کے پیسے دے رہے ہیں نا. آپ نے مہک ملک کا نام لیا, مہک ملک کو پیسے کون دے رہا ہے؟ پبلک جو بلا رہی ہے. کتنے ٹرانسجینڈر ایسے ہیں, کتنے ٹرانسجینڈر جنہوں نے اپنی شادیوں میں, گھریلو شادیوں میں ٹرانسجینڈروں کو بلا کے نچایا ہو؟ کافی ہوں گے. نہیں سر, اچھا, ابھی تک میری نالج میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کی شادی تھی, اس نے باقاعدہ پروگرام کے لیے ان کو بلا کے ان پہ پیسے خرچ کیے. یہ جو ٹرانسجینڈر ناچ رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, ان پر پیسے کون لٹا رہا ہوتا ہے؟ ہم جیسے لوگ. آپ ان کو نہ بلائیں, آپ ان پر پیسے نہ لٹائیں, یہ انسٹیٹیوشن بند ہو جائے گا. لیکن آپ کی سستی تفریح آنا رک جائے گی. آپ جو بہت سی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, اور معاشرے نے اپنے اندر نا ایک خود ساختہ قسم کا ایک بیلنس بنا لیا. او یار یہ تو مرد کی طرح دکھتا ہے, او یار یہ تو عورت ہے بھی نہیں, تو چلو ٹھیک ہے اس کا ناچنا ٹھیک. او نہیں جی, غلط ہے. آپ ان کو باوقار باعزت روزگار دیں. اور آپ نے پنجاب پولیس کی مثال دی, میں اس کی بھی بڑا اینٹائی ہوں. 2 5 8 خواجہ سر آپ بھرتی کر لیں گے. آج دیکھیں جی ہم نے خواجہ سراؤں کو بھرتی کر لیا. سر آپ ان کی باقاعدہ جو ہے وہ سینسس کروائیں,
آپ کو پتہ لگے کتنے آپ کے ملک میں یہ لوگ ہیں, ان کو کتنی جاب نیڈ ہے, اور ان کو آپ پرائرٹی بیسس پہ دیں. ایسے ہی لیکن اگر آپ 4 5 6 کو بھرتی کر لیں کہ ہمارا کام ختم, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو واقعہ رپورٹ ہوا ہے, جو ڈولفن کر کے کو خواجہ سرائے, جس کی وہ پسٹل رکھ کے, اس کی آپ نے کہا نا کنپٹی پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ناچیں, تو آپ وہ پڑھیں, ریسرچ کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو پسٹل رکھ کے اس سے جو ہے نا اس کی فحش ویڈیو بنوائی گئی, اچھا ورنہ تمہیں گولی KPK کا واقعہ. تو ایسے ہم نا ایز اے معاشرہ ہمارے اندر پتہ ہے کیا ہے, اچھا کیا اللہ نے کیا, برا کیا جی جس سے ہمارے اختلاف ہے اس نے کرایا. سر ہم ہی معاشرہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, اس لیے آپ معاشرے کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اگر ڈاکٹر صاحب ایک معاشرے میں ایک بڑا طبقہ رہتا ہو, لارج نمبر آف جو ہے نا بہت لوگ رہتے ہوں, اگر کوئی ایک شخص برا عمل کرتا ہے کسی خواجہ سرا کے ساتھ, تو پورا معاشرہ, آپ کیسے پورے معاشرے پہ الزام لگا سکتے ہیں آپ؟ وہ شخص برا ہوگا, اس کا باپ برا ہوگا, اس کی تربیت بری ہوگی, اس کا خاندان برا ہوگا, آپ پورا معاشرہ لپیٹ دیتے ہو آپ لوگ یار. راجہ صاحب آپ کی اس بات پہ نا مجھے ایک نوجوان شاعر ہیں افکار علوی, ان کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا, خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج یہاں کسی خاتون کا ریپ ہو جائے نا, چپ ہو جاؤ, مت بتاؤ, تمہاری عزت چلی گئی. عزت کا معیار ہی آپ نے وہ ٹانگوں کے 2 بیچ میں گھسیڑ دیا ہے. سر وہ عزت کا معیار نہیں ہے, وہ پیشاب کرنے والی جگہ ہے, اس کو ویسے لے کے چلیں. عزت نفس ہوتی ہے, انسان کی رسپیکٹ اس کے دماغ میں, اس کے ذہن میں, اس کے افکار میں, اس کے اخلاق میں, اس کے عمل میں, اس کی دنیا داری میں, اس کی دین داری میں چھپی ہے. آپ کہتے ہیں سب چیزیں بڑھ جائیں, سب چیزیں زیرو ہو جائیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ریپ کیسز کو اور مولسٹیشن یا چائلڈ مولسٹیشن جو ہوتی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا. فیملی والوں کو مشورے دیں, نہیں پولیس تو نہ دسیں, کسی کو بتانا. سر ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو خود وکٹم فیملی کے ہوتے ہیں نا, وہ خود ڈر جاتے ہیں کہ انسلٹ ہوگی, بےزتی ہوگی. اچھا نہیں مجھے ایک بتاؤ بات, کسی کو. اچھا ہاں یہ بالکل درست کہا آپ نے. ہماری سوسائٹی کی الائنمنٹ یہ کیوں کہ ہماری سوسائٹی جینون نہیں ہے. ہر جینون سوسائٹی میں برے کام کو برا کہا جائے گا, اچھے کام کو اچھا کہا جائے گا. اچھا سر, ریپ پہ مزید بات مت کرنا, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, نہیں تو ہمارا ٹائم اسی پہ ضائع ہو جائے گا. اوکے. تو اب نا آپ نے کہا جی ٹرانس پہ کسی نے جی رکھی ہے بندوق, بنوا لی ہے ویڈیو. اب جس نے بندوق رکھی ہے اس کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ آپ ٹرانس کے اور گے کے اور لیسبین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے KPK کے اندر رمضان میں ایک آدمی نے 3 بھائیوں کو گولیاں مار دیں, باثر آدمی نے. اس کو ملیشیا سے پکڑ کے لایا, وہ کیس ایکویٹ ہو کے ختم ہو گیا ہے. آپ نارمل لوگوں سے میری مراد جو اسٹریٹ ہیں, جو اس زبان میں اس ٹرمینالوجی میں اسٹریٹ ہیں, ان کو انصاف نہیں دلا سکتے. آپ کا معاشرہ ان تک رسائی نہیں کر سکتا, تو ٹرانس کو, لیسبین کو, گے کو, اسٹریٹ کو یا بائی سیکشول کو آپ کیسے انصاف دیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ یہ بات مانیں تو صحیح نا راجہ صاحب کہ ہمارے معاشرے نے انصاف کی فراہمی ویسے نہیں کی. ورنہ کیوں کر کوئی آدمی, مجھے ایک بات بتائیں, کسی کو شوق ہوتا ہے جھنڈے اٹھا کے باہر نکلنے کا, اپنے کام دھندے چھوڑ کے لگا رہے ان کاموں میں؟ سر کہیں نہ کہیں اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, LGBT کو, یہ آل اوور دا ورلڈ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم سپورٹ کرتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر دیں گے. ان کی جس پچھلی امتوں پہ اسی وجہ سے جو عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور آپ ان کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے, ٹھیک ہے, باپ پتر, اب جن کی تارے شاٹ ہیں وہ بھی آپس میں لگے رہیں گے, تو آپ کیسے؟ راجہ صاحب دیکھیں, آپ نا کسی کے موقف کو ایکسپلین کرنا اس کو سپورٹ کرنا نہیں ہوتا. اچھا, ہم اس کا موقف ایکسپلین کر رہے ہیں صحیح, کہ آپ سنیں, آپ بے شک اس کو فالو مت کریں. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ انہیں فالو کریں یا ان کے لیے ایسے کعبہ خانے بنا دیں جہاں جا کر وہ یہ سارے کام کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو مانیں کہ وہ آپ کی سوسائٹی کا پارٹ ہیں. میں کہتا ہوں جب تک آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے نا, آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے. سر سپورٹ بالکل آپ کے سامنے اس پوڈکاسٹ کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ ان کو ان کے حقوق دینے چاہیے, نوکریز دینی چاہیے, ان کو تعلیم دینی چاہیے, ان کو عزت دینی چاہیے. جو دینا چاہیے وہ بھی تو دینا ہے, جو دینا چاہیے ان کو وہ بھی تو دیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ پھر ابھی نہیں, ان کو سب سے زیادہ اپنا سیکشول رائٹ امپوزیشن چاہیے کہ یار انہیں لگتا ہے کہ اللہ ان کو قدرت نے ایسا بنایا, سو لیٹ دیم بی وٹ دے آر. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے اقدامات شروع کر دیں, ان کو پروموٹ, لیکن ان کو اپنی سوسائٹی کا حصہ تو مانیں, بیٹھیں ان سے بات تو کریں. کیا پتہ بات چیت سے, حل سے سائنس کوئی ایسا علاج نکال لے, یا آپ اور میں میرے جیسے بدھو لوگ بیٹھیں
اور مذاکرات کے ذریعے کوئی ایسا پوائنٹ نکال لیں کہ یار ہاں ان کو یہ کام کرنا اچھا چاہیے کل یہ یا نہیں پرسوں کرنا بھی کہیں چاہیے. ان کا ہجرہ مارچ کا کہیں تھا کچھ پریس کلب میں، آئی تھنک کسی شہر میں تھا کوئی ان کا کل، تو اس کے تو نہ بعد کریں، مارچ بھی روک دیں ان نہیں کا. کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں، کرنے دیں. آپ حق کو کیوں تو نہ میرا کریں. جسم میری مرضی سے بھی مسئلہ ہے. راجا صاحب آپ تو اس پارٹی والے ہیں نا، میرا جسم قاری صاحب کی مرضی. آپ تو وہ پارٹی والے ہیں تو آپ کو تو وہاں وہ دکھتا بھی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اس لیے میری آپ سے گفتگو، بلکہ میں راجا صاحب کیوں نہ میں آپ کو ایک اس کے ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں لے کے چلوں کہ افلاطون اور سقراط. افلاطون کہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے ہم جنس پرستی کا عمل جو ہے یہ آپ کے اندر موجود فن کو اور صلاحیتوں کو اور نکھار دیتا ہے. اچھا ہاں ہاں، یعنی گریس جو دنیا کی سب سے پرانی تہذیب تھی وہاں یہ سوچ تھی. پھر یہ مصر، اس میں گریس، روم، مصر، پھر یہ عرب ممالک کی طرف، پھر ایسٹرن افریقہ کی طرف، پھر یورپ کے اندر یہ چیز مطلب صدیوں تک محیط رہی ہے، پھیلی رہی ہے. اور اس کے بڑے سپورٹر ہیں، یہاں تک کہ رومن بادشاہ جو تھے الیگزینڈر، وہ الیگزینڈر. بالکل آپ نے رائے صاحب کیا بات ہے، لگتا ہے آپ پڑھا ہوا الیگزینڈر ہے اس کے دی. بارے میں. اچھا تو کیا کرتے تھے رائے صاحب؟ اب آپ نے ہمارے منہ سے نوالا چھین ہی لیا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب سنا تھا کتابوں میں پڑھا کہ ان کی تاریں شارٹ تھیں، ان کو اچھے لگتے تھے باقی بچے. ہاں تو وہ کیوں شارٹ تھی ان کی تاریں؟ اب وہ تو آدھی دنیا فتح کر لی اس نے. ہاں وہ تو بایو برتھ بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، پھر کیوں شارٹ تھی؟ بایو سیکشول کہہ سکتے ہیں اس کو، پھر ایل جی بی ٹی کے اندر جو لگا ہوا ہے کیونکہ بھی. اس ٹائم اس معاشرے میں اس بات کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو تو ایک فخر اور شان و شوکت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. ایون میں نے سنا ہے پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں شام کے ٹائم بازاروں میں رونق لگتی ہے، میلہ لگتا ہے، اور وہاں پر جو خوبصورت اور انواع و اقسام کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈھول کی تاب پر رقص ہوتا ہے. اس رقص کے اندر سلیکشن ہوتی ہے کہ اس محفل کا سب سے خوبصورت آدمی لڑکا یا لڑکا کون ہے. پھر اس سے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کے لیے پورا ایک جلوس نکالا جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کہ صاحب جی جگہ کا نام بھی بتا دو، نہیں تو نہیں کمنٹس میں نہیں لکھ نہیں لکھ کے لوگ نہیں، پاگل کر دیں گے ہمیں. جب وہ کمنٹس کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی جان آپ کو کیا لینا دینا. پھر آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ آپ کی سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ڈگر پہ چل پڑیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے ریسرچ کرتے ہوئے ایل جی بی ٹی ہم جنس پرستی کے اوپر جو لونڈے بازی، بچہ بازی، یا آج کل جو لوگ بڑے لوگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے جو چھوٹی عمر کے لڑکے رکھے ہوتے ہیں دو ساتھ اپنے، یا ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ، یہ اب بڑھتا جا رہا ہے نمبر. لوگ صحیح. بڑھتے جا رہے ہیں اس طرح سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اسٹارٹنگ میں بڑا اس کو برا سمجھا جاتا تھا، بٹ اب جا کے تو کوئی دیکھتا ہے تو بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ نیو نارمل ہے سوسائٹی کا. اس کی وجہ دیکھیں، اب آپ آ رہے ہیں اس شیطانی عمل کی طرف. جو لوگ اسٹریٹ بھی ہوتے ہیں یا بائی سیکشول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، وہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کون شادی کا جھنجھٹ پالے، کون بچے پیدا کرے، پھر ان کو بڑا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کو پڑھائے لکھائے، محنت کرے. کیوں نہ پلے پلائے بچے کسی کے خراب کر دو اور اس سے اپنے جنسی فائدے اٹھاتے رہو، اور پھر ناراض ہو جاؤ یا چھوڑ دو یا چلے جاؤ تو اس کو بھی فرق نہ پڑے، تمہیں بھی فرق نہ پڑے. یعنی وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے یہ راہ اختیار کر رہے ہیں. اور ایسا عموماً غریب یا مڈل کلاس معاشروں میں یہ بات بڑی عام ہوتی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، پڑھیں اس طرح کے نہیں یہ معاشرے. لڑائیاں تو جن کے، یہ جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں، آپ نے کہا مڈل کلاس غریب لوگ، یہ تو آپ کو امیروں میں بھی، لیڈ کلاس بھی ملیں گے جن کے تارے شارٹ ہیں. نہیں میں خدا نہ خواستہ وہ تارے شارٹ والوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں بائی سیکشل کی بات کر رہے ہیں آپ. میں بائی سیکشول ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کہ بھائی یار بھائی کون شادی کرے پھر پالے، جب صبح جائے اٹھے نوکری کرے. آپ دیکھنا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ کوئی محنت مزدوری والا کام نہیں کرتے، کیونکہ محنت مزدوری والا سارا دن جب محنت مزدوری کرتا ہے تو رات کو اس کو اونگنے کا ٹائم نہیں ملتا. ایسے ہی وہ ایسا سو جاتا ہے جیسے گھوڑے گدھے بیچ دی ہوں سب اس نے. جو فارغ آدمی ہوگا اس کا گھر شیطان کا گڑھ ہوگا، وہ بیٹھے گا، اس کے ذہن میں ایسے ایسے آئیڈیا نکلیں گے، یا وہ جس آدمی نے بڑی آسانی سے پیسہ کما لیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں اس پہ تو 2-3 ویڈیوز مزید ہم بنائیں گے، مزید ریسرچ کر کے بنائیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم لوگوں کو ہر ایک جس کنٹری کا بھی کوشش کریں گے، ہر کنٹری کا ہم جو ہے نا ایک فگر رکھیں، ایک بتائیں کہ ریسرچ کرنے کی بات کہ بھائی کس ملک میں زیادہ تر ایل جی بی ٹی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں بات اس پہ وائنڈ اپ کروں گا میں. ہم رہتے ہیں پاکستان میں نہیں بھی رہتے ہوئے اگر میں کلمہ نبی کا ہم پڑھتے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے، تو ہماری ایسی چیزوں کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے. ہاں حقوق کی باتیں بالکل دینے چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. آپ کہتے کچھ اور بھی دینا چاہیے، اس کے میں اگینسٹ ہوں. نہیں پاپا نہ کاکا صاحب اگے نہیں جانا. آپ کی اس پوڈ کاسٹ جو آپ نے بلایا اس کے لیے بڑا شکریہ. اور اس کو ہم اینڈ ایسے کریں گے
बस यही अपराध राजा साहब हर बार करते हैं, आदमी है आदमी से प्यार करते अरे हैं। यार, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अल्लाह आपका। हाफ़िज़।